ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، ہر جو چیز ہے وہ اپنے ٹائم کے ساتھ اچھی لگتی ہے، اور اگر اس کو اس کے ٹائم پہ کیا جائے اور اس کے ٹائم کے ساتھ ہی اس کو چلا جائے تو پھر وہ مزہ دیتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ صبح کے وقت شام ہو اور شام کے وقت صبح ہو تو یہ ذرا کوئی عجیب ہی بات ہوگی، اور شاید اس کا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ تو جیسے کہ قدرت نے اور نیچر نے اور خدا نے ہر چیز کو ایک ترتیب دی ہے، اور جیسے بچہ ایک پہلے چھوٹا ہوتا ہے تو اگر ایک بچے میں معصومیت نہ ہو، اس میں جو ہے نا بوڑھوں والی سنجیدگی ہو، اور ایک جوان آدمی جو ہے وہ بالکل ہی کوئی جو ہے نا اس میں جوانی کی لغزشیں ہی نہ ہو، اور جوانی میں جو بندہ مطلب تھوڑی بہت غلطیاں کرتا ہے اور تھوڑا بہت جو ہے نا مستیاں کرتا ہے اور تھوڑی بہت انجوائمنٹ کرتا ہے اور تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ذرا آئیڈیلسٹ ہوتا ہے، اور تھوڑی سی جو ہے نا ناممکن کو ممکن کر کے دکھانا چاہتا ہے، تو اگر وہ چیزیں آپ جوانی میں ہی نہ ہوں، یا مطلب بچپن میں ہی بندہ بوڑھا دکھائی دے، تو پھر وہ اس چیز کا مزہ نہیں آئے گا۔ مطلب اس سٹیج کو، جو کہ ایک سٹیج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے لائف کی، اس سٹیج کو انجوائے کرنا اور اس کے مطابق ایکٹ کرنا، یہ بھی تو بہت بڑی ایک نعمت ہے جو کہ ایک ہر انسان کو انجوائے کرنے چاہیے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ساحر صاحب جو ہے نا وہ اپنا ایک نظم میں اسی نظریے کو لے کے بیان کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ آپ ایک جوان آدمی میں اگر بوڑھے جیسی خصوصیات تلاش کرنا چاہیں تو یہ ایک ذرا جو ہے نا اچھی بات بھی نہیں ہوگی، اور ناممکن سی بات ہے، ایسے ہو نہیں سکتا، بڑا مشکل ہے کہ ایسا ہو۔ کوئی ایکسیپشنل میں بھی تو ہو سکتا ہے، ورنہ جوانی میں بندہ نوجوان ہی کی طرح اور جوانی ہی کی طرح کا ایکٹ کرے گا۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں ساحر صاحب نے اس کو بیان کیا ہوا ہے، اور آپ انجوائے کریں گے۔ اس کا عنوان ہے کیوں ہو، کیوں ہو۔ تو کل کے پھولوں سے تھا جس کا رشتہ، کل کے پھولوں سے تھا جس کا رشتہ، آج کے غنچہ چینوں میں کیوں ہو۔ کل کے پھولوں سے تھا جس کا رشتہ، آج کے غنچہ چینوں میں کیوں ہو۔ سال خوردہ آیا ہوں کی تلچھٹ، نوجواں آبگینوں میں کیوں ہو۔ کہ یہ جو مطلب ہے اپنی جوانی گزار چکے ہیں، اور ان شرابیوں کی عادتیں نوجوانوں میں کیوں ہوں؟ نوجوانوں میں تو ان کی عادتیں نہیں ہو سکتی نا۔ ساتھ فصل گل ہے جوانی، ساتھ فصل گل ہے جوانی، کیوں نہ جشن میں و مہوشاں ہو، کیوں نہ جشن میں و مہوشاں ہو۔ عاقبت کے عذابوں کا رونا ان مبارک مہینوں میں کیوں ہو۔ کہ جوانی میں آپ کو جو ہے نا وہ مطلب ہے اگلے جہان کا ڈر اور عذاب کا، اور جو ہے نا مطلب سزا کا ڈر اتنا نہیں ہوتا نا بندے کو، کہ وہ بس انجوائے کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ یار معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور جو ہے نا وہ پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ۔ مطلب یعنی اتنا ڈرتا نہیں ہے، عاقبت کے اندیشے نہیں ہوتے جوانی میں اتنے بندے کو نا۔ اگرچہ کہ یہ بھی ہے کہ جوانی کی پھر جو ہے نا ثواب ہی زیادہ ہوتا ہے اگر جوانی میں آپ نیک ہی رہو تو، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ جوانی میں انجوائے بھی کیا جاتا ہے۔ تو بغض کی آگ نفرت کے شعلے مہکشوں تک پہنچنے نہ پائیں، اے کیا بات ہے۔ ساحر صاحب کہتے ہیں کہ اب عاقبت کے عذابوں کا رونا ان مبارک مہینوں میں کیوں ہو۔ جوانی کے دنوں میں مطلب ہے آخرت کا ڈر اتنا یعنی نہیں ہوتا بندے کو۔ اور بغض کی آگ نفرت کے شعلے مہکشوں تک پہنچنے نہ پائیں، کہ جو بغض کی آگ ہوتی ہے نا اور نفرت کے شعلے ہوتے ہیں، یہ مہکشوں میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ میخانے میں سب مل کے بیٹھتے ہیں اور سب مل کے پیتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یار اس کے ساتھ تو بیٹھ کے نہیں پینا اور اس کے ساتھ تو بیٹھ کے نہیں پینا، نہیں، سب بیٹھ کے اکٹھے پیتے ہیں۔ مہکشوں کا ایک ہی وہ ہوتا ہے ان کا سرکل، ٹھیک ہے نا۔ تو بغض کی آگ نفرت کے شعلے مہکشوں تک پہنچنے نہ پائیں، فصل یہ مندروں مسجدوں کی، فصل یہ مندروں مسجدوں کی میکدوں کی زمینوں میں کیوں ہو۔ فصل یہ مندروں مسجدوں کی میکدوں کی زمینوں میں
کیوں ہو. تو یہ تھی سہیل لدھیانوی صاحب کی نظم کیوں. تو لو یو سہیل لدھیانوی.